کو چھوڑا جائے تاکہ کسی طریقے سے ہم بات کو آگے بڑھا سکیں اور ایکٹیویٹی ہو سکے. پچھلے دنوں انٹرنیشنل کرائسس بھی تھا اور ہمارے ہاں بھی مسائل تھے، تو جس کی وجہ سے ہماری صنعتوں میں آرڈرز کی کمی تھی. اب آرڈرز ملنا شروع ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا ایک جیسے نہیں رہتی، لیکن جب آرڈر ملنا شروع ہو رہے ہیں تو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہماری انڈسٹری چلے گی کیسے. اس وقت گیس کا شدید بحران ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو بھی بتایا کہ زیرو پریشر کے اوپر جب آپ دے رہے ہیں گیس، تو یہ گیس کہاں سے خریدیں لوگ، کیا کریں. آئین کی آرٹیکل 158 کے تحت سندھ میں نکلنے والی گیس جو کہ پاکستان کی گیس کا 71% ہے، یہ سب سے پہلا رائٹ سندھ کا ہے. اور ظاہر ہے اس میں اسپیشلی ہماری انڈسٹری بہت بڑی تعداد میں یہاں کراچی میں موجود ہے. ہمارا حق ہے کہ پہلے گیس یہاں پر پرووائڈ کی جائے. ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے بعض علاقے ایسے ہیں جس میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے، وہاں شدید سردی ہے اور اس سردی میں ہمیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ پھر باقی گیس تو جو ہے وہ دینا بنتا نہیں ہے. ہماری سندھ حکومت رائلٹی تو لے رہی ہے اس کی، لیکن اپنی انڈسٹری کو جو ہے گیس فراہم کرنے میں کوتاہی کر رہی ہے، اپنے ڈومیسٹک لوگوں کو تنگ کر رہی ہے. اور اس وقت پورے شہر کا برا حال ہے اور لوگ بلبلا رہے ہیں کہ بھائی گیس کہاں ہے. تو اور نالائقی کیا ہے، یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو یا اس سے پچھلی حکومت ہو، جو ایکسپلوریشن ہونی چاہیے. جھوٹ بولتے ہیں کہ گیس کے ذخائر ختم ہو گئے، غلط بات ہے یہ. آپ پوچھیں ایکسپرٹس کو بٹھائیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بلاکس سندھ میں بھی موجود ہیں، بلوچستان میں بھی موجود ہیں، ایون کے پی میں موجود ہیں اور پنجاب میں بھی ریزروز موجود ہیں. ان بلاکس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے، ان کو مارک کیا جا چکا ہے، لیکن ان بلاکس کو ایکسپلور نہیں کیا جا رہا. کس کے کہنے پر نہیں ہو رہا یہ کام؟ انہی لوگوں کے کہنے پہ نہیں ہو رہا کہ جن کے قدموں میں لا کر ہمیں لا کر بٹھا دیا جاتا ہے. جو انٹرنیشنلی ہمارے اوپر اتنے بڑے بڑے ساہوکار ادارے ہم پر مسلط کر دیے ان ظالموں نے. ہم ایسے نہیں تھے اس ملک میں، ہمارے پاس ہماری اپنی سوورنٹی تھی. ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ آپ دیوالیے پہ کھڑے ہو گئے، اب آ کر ہمارے قدموں میں پڑھ کر سارے کام کر لو. ہم آج بھی امریکہ کے لیے بھی اہم ہے، چائنا کے لیے بھی اہم ہے، سینٹرل ایشیا کے لیے بھی اہم ہے. ہماری جو پوزیشن ہے اس کو ہمارے حکمران استعمال نہیں کرتے بلکہ غلامی اختیار کرتے ہیں، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف کا یہ پورا کا پورا دھندا یہ پچھلی گورنمنٹ نے پورے معاہدے کیے تھے، اس سے پچھلی گورنمنٹ نے معاہدے کیے تھے، اس سے پچھلی گورنمنٹ نے معاہدے کیے تھے. سب ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے ہیں، لیکن اس ہمام میں سب کے سب وہی ہیں جو ہونے چاہیے. اس لیے ہمیں اس وقت فوری طور پر یہ ریمیڈی چاہیے کہ ہماری جتنے کنٹینرز پورٹس پہ موجود ہیں ان سب کو چھوڑا جائے تاکہ معیشت کا پہیہ آگے بڑھے. جو ایل سیز ڈیفر پیمنٹ کی ہیں ان کو پرائرٹی دی جائے، کھانے پینے کی چیزوں کو اور را مٹیریل کو پرائرٹی دی جائے، اور فوری طور پر اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہیے. میں اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بات کرتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں آپ مجھے بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمیں پانی کا جو K4 پروجیکٹ تھا 18 سال ہو گئے. 18 سال میں یہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ سکا. جھوٹ بول بول کے ہر پرائم منسٹر جاتا ہے کہ ہم 650 ملین گیلن کا پروجیکٹ کر رہے ہیں اور پیسے نہیں رکھتے. ابھی بھی انڈسٹری کو پانی نہیں مل رہا. انڈسٹری کا پانی جب آپ ڈومیسٹک پانی سے لے کر جاتے ہیں تو گھروں میں پانی نلکوں میں نہیں آتا، اور جب آپ وہاں پر نلکوں میں دیتے ہیں تو انڈسٹری میں نہیں آتا. یہ پانی دریائے سندھ کا صرف 1% کوٹا چاہیے ہمیں، 1% کوٹا. 1991 میں ہمیں 1% کوٹا ایلوکیٹ ہوا تھا، ہمیں 1200 کیوسک مل جائے گا، ہمارے کراچی کا مسئلہ حل ہوگا. لیکن وہ 650 کے بجائے پچھلے پرائم منسٹر نے بھی اس کو 1/3 کر دیا تھا، اور ابھی بھی صرف اعلانات ہو رہے ہیں، اقدامات نہیں ہو رہے. تو ہمیں پورا K4 پروجیکٹ چاہیے. پھر جو S3 تھا اور کمبائنڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ سے ہم ریسائکل کر سکتے ہیں، ہم 200-250 ملین گیلن پانی ریسائکل کر سکتے ہیں اپنی انڈسٹری کا. یہ کیپیسٹی موجود ہے، ہم 2 سال میں یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی کام آگے نہیں بڑھتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس نے ہماری انڈسٹری کو برباد کیا ہوا ہے. ایک ایک انڈسٹری سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ وابستہ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں. ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں کتنے چولہے بند ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ظالم یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اپنی عیاشیاں کوئی کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں لگژری گاڑیاں 175 کی کتنی ابھی 178 گاڑیاں آپ نے جو ہے جو وہیکل جو لگژری گاڑیاں تھی کیوں آپ نے امپورٹ کی؟ وہاں سے ڈالر کہاں سے آئے؟ وہ ڈالر دینے کے لیے ہیں آپ کے پاس، اور پاکستان کی معیشت کے لیے آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. 77 رکنی 78 رکنی کابینہ کر کیا رہی ہے مجھے بتائیں؟ عوام کے اوپر ایک سانپ بن کر ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، لوٹ مار کر رہے ہیں. ہر منسٹری کا آپ دیکھیں کتنی گاڑیاں چلتی ہیں، کتنا پیٹرول چلتا ہے، کتنا ڈیزل کھاتے ہیں یہ،
اور اس کے نتیجے میں یہ سب ڈالر دے کر آپ امپورٹ کرتے ہیں نا پیٹرول. تو آپ اگر ان وزراء، مشیروں، ایم ایل ایز، ایم پی ایز اور میں کہتا ہوں ججز، ان کو بھی جو ہے وہ قربانی دینی ہوگی. قوم سے قربانی مانگتے ہیں آپ، 35 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. ججز قربانی دیتے ہیں، جرنیل قربانی دیتے ہیں، بیوروکریٹس قربانی دیتے ہیں، وزراء اور مشیر قربانی دیتے ہیں. جو اشرافیہ طبقہ ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. قوم کو نچوڑے جاؤ. تو اس طرح تو قوم نہیں کھڑی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ریمیٹنس میں ہمارا بہت بڑا انحصار ہے، لیکن آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو دے کون سا پاکستان رہے ہیں؟ کون سا اعتماد دے رہے ہیں؟ تو یہ حکومتیں وہ اعتماد دینے میں ناکام ہو گئی ہیں بری طرح. انہیں اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ 75 سال میں ان ظالموں نے جو بدل کر، یہ دیکھیں آج جو آپ کو وزیر ملیں گے وہ پچھلی گورنمنٹس میں بھی تھے، اس سے پچھلی میں بھی تھے، اس سے پچھلی میں بھی تھے. خاندان بدل جاتے ہیں، باپ کے بجائے بیٹا آ جاتا ہے، بیٹے کے بجائے تایا آ جاتا ہے، تائے کے بجائے بھتیجا آ جاتا ہے. وہی خاندان ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں. پھر میں اس کو سپورٹ کروں گا کہ جاگیروں پہ ٹیکس نہیں لگتا، یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہیں ہماری زمینیں لیکن ان پہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا، سبسڈی دی جاتی ہے. ہماری جو ڈومیسٹک اور انڈسٹریل جو الیکٹریسٹی ہے اس پہ سبسڈی نہیں ہوگی، لیکن ٹیوب ویل پہ جن کے رقبے بڑے بڑے ہیں ان پر سبسڈی دی جاتی ہے. کیوں؟ یہ پیسے ان کو کیوں دیے جا رہے ہیں جاگیرداروں کو؟ اس لیے کہ یہی جاگیردار اسمبلیوں میں الیکٹیبل کی صورت میں موجود ہیں اور ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. کیا پی ٹی آئی، کیا نون لیگ اور کیا پیپلز پارٹی، ہر پارٹی میں یہ جاگیردار بیٹھا ہوتا ہے. یہ اپنے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیتا. انڈسٹری سفر کرتی ہے، عوام سفر کرتے ہیں. اس لیے عوام کو بھی اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور جینوئن لیڈرشپ میں کھڑا ہونا پڑے گا. دھوکے میں نہ آئے. یہ دھوکہ دینے والے، ان کا عام ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کسی بھی پارٹی کے لیڈرشپ کو دیکھ لیں، اس کے دائیں بائیں کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا عام لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ ان کو عام لوگوں کے مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں عام جو کروڑوں انسان ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. پوٹینشیل موجود ہے، ذخائر موجود ہیں، گیس موجود ہے. آپ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی آزادی کی باتیں کرنے والے لوگ تھے جو ایران کی گیس پائپ لائن تھی جو انہوں نے ہمارے بارڈر تک پہنچا دی ہے. اس حکومت، اس سے پچھلی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں پی ٹی آئی نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ نہیں کیا؟ کیوں زرداری صاحب نے اپنے آخری وقت میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگلی حکومت پہ پڑے گا، امریکہ کا مسئلہ ہے تو وہ فیس کریں گی، اور دوبارہ اب زرداری صاحب آئے تو اس پر کیا کر رہے ہیں؟ بتائیں نا کہ انہوں نے اس پائپ لائن منصوبے کو، کتنا بڑا انرجی کا مسئلہ ہے. کیوں آپ روس کے ساتھ ڈیل نہیں بنا رہے کہ آپ پیٹرول وہاں سے امپورٹ کریں اور یہ امریکہ کا جو ڈالر کا پریشر ہے آپ کے اوپر کم ہو؟ کیوں سی پیک کے حوالے سے ان سے دوبارہ نیگوشیٹ نہیں کر رہے؟ تو یہ سارے لوگ غلامی در غلامی میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ پاکستان کو آزاد نہیں کر سکتے. یہ کتنا ہی جھوٹ اور دھوکہ دیتے رہے لوگوں کو. اس لیے لوگوں کو اپنی جینوئن لیڈرشپ میں آگے بڑھنا پڑے گا اور ان ایشوز کو بھی ریزالو کرنا پڑے گا. میں سم اپ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر جو کنٹینر اس وقت پورٹ پہ موجود ہیں ان کو ریلیز کیا جائے، جو ڈیمریجز ہیں ان کو ویو آف کیا جائے. شپنگ کمپنیوں کے جو ڈیمریجز ہیں وہ بھی گورنمنٹ ان کے ساتھ ایک معاہدے کے ذریعے سے ڈیفر کروائے، ورنہ یہ شپنگ کمپنیاں اب آنے سے انکار کر رہی ہیں. کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہمارے 10 15 مہینہ 2 مہینے اگر یہاں پر کنٹینر اور جہاز کھڑے رہیں گے تو ہم کاروبار کیسے کریں گے؟ تو یہ سارا جو ہے وہ انڈسٹری کیسے برداشت کرے گی؟ پھر اس کا جو امپیکٹ آئے گا عوام پہ وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو ان تمام چیزوں کو ایڈریس کریں اور 1-2 دن کے اندر ڈار صاحب اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ اپنے طبع نازک پہ بارے گرا ڈالیں اور اسٹیک ہولڈر سے بات کریں. پرائم منسٹر کو بات کرنی چاہیے. ایسے حالات میں تو لوگ آ کر سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ لو ہماری مدد کرو. ان لوگوں کے تو اپنے دھندے ہی ختم نہیں ہو رہے. اس لیے آ کر بات کرو اور مسئلے کو ریزالو کرو. بس آج کا یہی میسج ہے. اور شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا آج سے شروع کریں گے تو کل ہمارا مسئلہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ جناب. عوامی ایشو ہوتا ہے اور ملک کی جس پر اکانومی کی صورتحال ہے، ہم نے ہر ایشو پہ دیکھا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اسٹیپ لیتی گئی ہے احتجاج کی صورت میں یا مختلف سرگرمیوں کی صورت میں. تو آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک ہے اور جو موجودہ حکومت ہے، منسٹری آف فائنانس ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ تمام تر صورتحال کو پیچیدہ بنانا جا رہی ہے؟ کیونکہ گورنر اسٹیٹ بینک نے خود کہہ دیا تھا، جس میں میں خود بھی موجود تھا، کہ جو فوڈ اسٹف ہے اور جو خصوص فارماسیوٹیکل چیزیں ہیں ان کو جو ہے پہلی پرائرٹی پہ جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا، ان کے مسائل حل کیے جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں
پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ایک بالکل جنرلائز کیا تھا اور کوئی اسپیسیفک چیزیں نہیں تھیں. اسینشیل آئٹم کہا تھا, لیکن وہ اسینشیل آئٹم پہ مینشنڈ ہونے چاہیے تھے نا. اور اسینشیل آئٹم کیا ہوتے ہیں؟ مطلب ایک چھوٹی سی مثال ہے نا کہ جب آپ کسی دوا کو کسی جگہ پہ بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی کاغذ بھی بھیجتے ہیں نا, اس کے ساتھ اس کا گتا بھی ہوتا ہے نا جس میں پیک کر کے وہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس گتے کی کوالٹی کو کم کر دیں لیکن گتا تو چاہیے نا ہمیں. تو کوئی کھانے کی چیز اگر آپ چھڑائیں گے تو اس کو کسی تھیلی میں ڈالیں گے نا, اس کو کسی چیز میں لوگوں تک پہنچایا جائے گا. تو بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. پوری اکانومی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو مشینوں کے پارٹ آپ دیکھیں نا, مشینوں کے پارٹ, ایک مشین کا پرزہ خراب ہے آپ نہیں منگوا سکتے. آپ ایل سی کھول رہے ہیں, آپ کی چیز نہیں آ رہی, مشین بند پڑی ہوئی, آپ کا پورا چکر جو ہے وہ پہیا گھوم ہی نہیں رہا, آپ کام ہی نہیں کر سکتے. تو یہ کام کوئی سیریس بات کرو نا. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, ایک آدمی آیا اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی وہی بات کرنا شروع کر دے, اور دوسرا آدمی آئے, وزیر صاحب آئے, وہ بھی اعلان کر کے چلے جائیں. اب ایک مطلب اگر ہمارے منسٹری پکڑ ہی لی ہے انہوں نے یہاں سے کراچی سے اپنے ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے, تو بھائی اس میں کوئی کام کر کے دکھا دو, کوئی کراچی کی انڈسٹریلسٹ کا کوئی بھلا کر دو, بجائے اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم ڈیمریج نہیں دیں گے اور اب آپ کوئی سامنے آنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. تو جہاں تک احتجاج کی بات ہے تو ہم نے تو پورے ملکی سطح پر یہ احتجاج شروع ہو چکا ہے جماعت اسلامی کا, وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ احتجاج ہمارا حق ہے اور وہ ہم کریں گے اور کرنا چاہیے, اب ہم کو نکلنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے, اس کو بھی تو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. وہ اپنی طرف سے کوئی اچھا جیسچر دیں. یہ دشمنیاں پالنا اور اس وقت بھی اس طرح کی بلیم گیم میں جانا, تمام اسٹیک ہولڈر ملک کے جو ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آرمی کو بھی چاہیے کہ ان کے اوپر بھی یہ الزام آتا ہے کہ دفاعی بجٹ ہمارا بہت ہے, جو چیزیں ان کے اندر بھی ہماری اسینشیل ہیں اس کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے پوری قوم کمپرومائز نہیں کر سکتی, جو ہمارے جس کا تعلق براہ راست ہمارے دفاع سے ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, خود فوج کو بھی آگے بڑھ کر اس میں دیکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو بہت ضروری نہیں ہیں اس میں اگر ان کے افسران کو کچھ قربانی دینی پڑے تو وہ بھی دیں. اور وہ بھی جب ان کی طرف سے بات ہوگی, بیوروکریٹس کی طرف سے ہوگی, ڈی ایم جی گروپ کے لوگ آئیں اور بیٹھیں, سب سول سرونٹ بیٹھیں, سر جوڑیں اور کہیں کہ یہ چیزیں ہم وڈرا کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح سے پولیٹیشین آ کر بیٹھیں, کہیں کہ ہم یہ چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ایک تحریک چلائیں. ڈالر کیا موجود نہیں ہے کیا ملک میں آپ کے خیال میں؟ ٹینکوں سے ڈالر برآمد ہوتے ہیں نا. تو ایک تحریک چلائیں کہ یہ جو نیب اور یہ جو ہماری ایف بی آر اور یہ سب یہ رشوتیں لینے کے لیے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے تو یہ سارے بہت فعال ہوتے ہیں, لیکن یہ ادارے ملک کے ڈالر بحال کرنے کے لیے کیوں فعال نہیں ہوتے؟ ذرا سا سب کو پتا ہے, سب کا, ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے, اس میں سب کو ایک دوسرے کا معلوم ہے. یہ ڈالر نکالیں نا ذرا باہر, جو لوگوں نے اپنے پاس چھپا چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, ٹینکوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں اپنے, سب جانتے ہیں, یہ سب ادارے جانتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کی جو حساس ادارے ہیں وہ نہیں جانتے کہ کس کے پاس کیا کچھ ہے؟ تو اگر یہ ذرا سا اس پر ایکشن کرنا شروع کریں, آپ دیکھیں پوری قوم کے اندر ایک بیداری پیدا ہو جائے گی. تو یہ ایک جب بحرانی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے طبقہ بالا کو آگے آنا پڑتا ہے. عوام سے سب قربانی مانگتے ہیں, اس کو نچوڑو, مار دو, تباہ کر دو, برباد کر دو. خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو ایسا نہیں چلے گا. دیکھیں پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے باوجود ذرا سی عقل مندی کا مظاہرہ کریں گے, اور میں پھر کہتا ہوں کہ دوبارہ اگر لوگوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں تو ہم راستے نکال سکتے ہیں. پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کا بھی ہمارے حکمران فائدہ نہیں پہنچاتے. یہ دوستی بھی غلامی میں کرتے ہیں, دشمنی تو چلیں چھوڑ دیں آپ, دوستی بھی غلاموں کی طرح کرتے ہیں. او بھائی آپ کا ایک وقار ہے, آپ کی ایک عزت ہے, ہمارے پاس ایک بہت زبردست قسم کی فوج ہے, اور یہ فوج ہماری بہت بڑی بڑی جگہوں کے اوپر اپنا رول پلے کرتی ہے. ہمارے پاس ایک بہت زبردست ذخائر ہیں, ہم لانگ ٹرم میں بہت سارے ملکوں کو بہت فائدہ دے سکتے ہیں. یہ رائٹ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آپ تھوڑی سی کریج کا مظاہرہ کریں, اور کریج کا مظاہرہ کر کے دنیا میں جو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے پاس انڈیپینڈنٹلی جائیں. بھائی یہ تو آپ کو مار ہی رہے ہیں نا. آئی ایم ایف کون سا آپ کو چھوڑ رہا ہے اس وقت, امریکہ کون سا آپ کو چھوڑ رہا ہے, تو آپ چائنا سے کیوں بگاڑیں, آپ رشیا سے کیوں بگاڑیں, آپ کیوں نہیں بات کر سکتے سب سے, آپ ایران سے کیوں نہیں بات کرتے؟ ایران نے ابھی افغانستان کو پیٹرول دیا ہے, وہاں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئیں. تو جب وہ افغانستان اور ایران کا آپ کو معلوم ہے اس وقت جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے اور ایران, ان کا کتنا بڑا اختلاف تھا, لیکن انہوں نے اپنے ملکوں کے عوام کے لیے اس اختلاف کو دور کیا ہے نا. یہ ہوتی ہیں گورنمنٹس جو اپنے عوام کے لیے سوچتے ہیں, اور ایک ہم ہیں کہ ہم اگر ادھر جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا اور ادھر جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. بھائی آپ کی پوزیشن ہے, کوئی دیوالیہ نہیں ہو سکتے. آپ کو یہ اس پوزیشن پہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں
کہ تھریٹ دیتے ہیں اور پھر آپ سے آپ کی سوورنٹی لے کر, خود مختاری لے کر آپ کو خیرات میں جو ہے نا چیزیں دے دیتے ہیں اور پھر آپ اپنی سانسیں بحال کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ وقار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ سب سے بیک وقت بات کریں, آپ دیکھیں آپ کے لیے راستہ نکلنا شروع ہو جائے گا. اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدرکار جو ہے ان کی پہلی ترجیح میں ان کے مسائل حل کر رہے ہیں. اور جب سر اب دیکھیں, اب بات آپ کی صحیح ہے, یہ بیانات سے نہیں اقدامات سے مسئلہ ہوگا. یہ باتیں بہت ہو گئی ہیں. کام کرو, یہ کنٹینر چھڑوائیں, آپ کوئی راستہ بنائیں. ٹھیک ہے, یہ لوگ بھی یہ سب یہ جو انڈسٹری چلانے والا بندہ ہوتا ہے نا سر, یہ گراس روٹ سے لے کر ملازم کے مسئلے سے لے کر اسٹیٹ کے مسئلے تک کو جانتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا پروسیس ہوتا کیا ہے. ان سے بات کریں. اگر کرائسس ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ 100% چیزیں صحیح ہیں, صرف وہ غلط کر رہے ہیں حکومت, لیکن اگر آپ پھنس گئے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے پھنس گئے ہیں تو چلیں, پھنسے تو ہوئے نا, آئیں بیٹھ کر بات کریں, راستہ نکالیں, نکلے گا انشاءاللہ. ایسا تو نہیں ہوتا دنیا میں کہیں کہ سارے راستے بند ہو جائیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو.